کیا نیک مقاصد کے لیے ویڈیو بنانا جائز ہے؟ کیا بنانا؟ ویڈیو بنانا نیک مقصد کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ علماء کا خطاب ہو، ان کی ویڈیو بن جائے تاکہ اس سے دعوت جو ہے وہ عام پھیلائی جائے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یہی ایک نیک مقصد سامنے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ویڈیو کی اساس تصویر پر ہے اور تصویر حرام ہے، تصویر کے بڑے سخت احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور کو ملعون قرار دیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں یا بنواتے ہیں۔ اس میں کسی مقصد کی تخصیص نہیں ہے، یہ استثناء نہیں ہے کہ الا یہ کہ فلاں مقصد ہو، الا یہ کہ فلاں نیت ہو، کسی مقصد کا استثناء اس حدیث میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تصویریں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلا لے گا اور فرمائے گا کہ احیوا ما خلقتم، جو فوٹو بنا کر آئے ہو ان میں روح پھونکو، روح ڈالو اور ان کو زندہ کرو، تب تمہاری جان چھوٹے گی۔ اور یہ کہاں ممکن ہوگا؟ جو وعیدیں ہیں بڑی سخت ہیں، ان وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو ہلکا نہ لیجیے۔ باقی رہی بات نیک مقصد کی، تو تصویر کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ تصویر کی حرمت کی وجہ جو ہے وہ شرک کی حوصلہ افزائی اور شرک کا پھیلنا ہے۔ تصویر کہاں سے شروع ہوئی؟ قوم نوح سے۔ وہ 5 ان کے نیک بندے جب فوت ہوئے ان کی یاد ان کے دلوں میں رہتی تھی، شیطان نے ان کے دل میں القاء کیا کہ ان کے مجسمے بناؤ، مٹی سے ان کے مجسمے بناؤ، ان کے فوٹو بناؤ۔ اس دور کی جو سائنس تھی تصویر کی وہ یہی تھی۔ اس دور میں کیمرے نہیں تھے، ورنہ مجسمے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، فوٹو بنا لیتے ان کے اور کھینچ کے ایک ایک گھر میں اور ایک ایک گلے میں لاکڑ کے طور پہ استعمال ہوتے۔ اس دور کی جو سائنس تھی تصویر کی یا فوٹو کی، مجسمہ سازی تک محدود تھی، کیمرے اور باقی چیزیں نہیں تھیں۔ بعد میں سائنس نے ترقی کی اور وہ تصویریں کاغذ پر آ گئی، قلم سے، پینسل سے۔ بعد میں اور ترقی ہوئی، کیمرے بن گئے، پھر اور ترقی ہوئی، ویڈیو بن گئی، آگے چل کر اور ترقی ہوگی اور کیا کچھ آئے گا، یخلق ما لا تعلمون۔ اس دور کی سائنس یہی تھی۔ چنانچہ مجسمے بن گئے، لوگوں نے گھروں میں بنائے اور ان کی لوگ محبت ان سے کرتے تھے، ایک عقیدت ان کے دلوں میں تھی۔ وہ لوگ صرف عقیدت تک محدود تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا آگے ان کی اولادیں آ گئیں تو شیطان نے کہا تمہارے بڑے ان کا احترام کرتے تھے تم بھی کرو، اور احترام کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ غلو تصویر سے پیدا ہوا۔ تو تصویر کی حرمت کی بنیاد کیا ہے؟ یہی غلو اور احترام۔ اب بتاؤ کہ یہ احترام کس تصویر سے آئے گا؟ ایک طرف فوٹو ہو کسی فلم ہیرو کی یا کھلاڑی کی، اس تصویر کی عقیدت آپ کے دل میں آ سکتی؟ یعنی فلمی ہیرو کی عقیدت آپ کے دل میں آ سکتی؟ نہیں، عقیدت آئے گی کسی عالم کی، بزرگ کی۔ اور جو تصویر کی حرمت کی بنیاد ہے وہ یہ عقیدت، یہ غلو ہے۔ اور یہ غلو کسی فلم ہیرو کی فوٹو سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ عالم دین کی فوٹو سے پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ بالآخر اس کی یہ تصویر جو ہے آپ کو کسی غلو پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس لیے جو آپ ایک نیک مقصد قرار دے رہے ہیں، اس نیک مقصد میں شرک اور غلو کا پیدا ہونا زیادہ ممکن ہے، جس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔